ان الحمد للہ والصلاۃ لرسولہ اما بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جو آدمی رمضان کو پائے اور مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بددعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی۔ یہ آپ نے بہت جگہ پر سنی۔ ایک اور بھی ہے، اس سے بڑی خطرناک بات ہے کہ آخری عشرہ چل رہا ہے جس میں تاکراتیں ہیں۔ تاکراتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کہیں شب قدر ہے۔ شب قدر جیسی قدر والی رات، کیا مطلب قدر کا؟ کہ یہ رات قدر والی ہے، جو اس کی قدر کرے گا اللہ اس کی قدر کرے گا، اور جس نے اس رات کی قدر نہیں کی تو وہ اللہ کے ہاں بے قدرہ ہو جائے گا۔ اب اس رات کے اندر جب اللہ معاف کرنے پر آتا ہے تو مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن اس رات کے اندر بھی 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں جب اللہ کا مغفرت کا دریا بہہ رہا ہے اور اللہ نے معافی کا عام اعلان کر دیا ہے، اس وقت بھی 3 بندے رہ جاتے ہیں جو اللہ کے اس دریائے مغفرت سے بھی، دریائے نجات سے بھی، دریائے رحمت سے بھی کچھ لے نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک ہے کون؟ شارب الخمر، جو اس قدر والی رات کی بے قدری کرتے ہوئے، بلکہ وہ انسانیت، اللہ نے اس کو انسان بنایا اور انسانیت کی بے قدری کرتے ہوئے وہ شراب پی کے شراب میں مست ہے اور انسانی حدود سے باہر چلا گیا۔ اس نے قدر کی رات کی کیا قدر کرنی ہے، وہ تو انسانیت کی ہی ناقدری کر رہا ہے۔ اور دوسرا ہے عاق الوالدین، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ماں باپ اس کے سامنے بولنے سے ڈرتے ہیں۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، جب بیٹا گھر آئے تو ماں کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور باپ جو ہے وہ خوشی سے لبریز اور فرحان ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسے بھی نافرمان اولاد ہے کہ جب بیٹا گھر میں قدم رکھتا ہے تو ماں باپ سہم جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، خاموش خاموش، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک آئی ہے یا عذاب گھر میں آ گیا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ گھر میں آئے اور ماں باپ اب تھوڑا سا سہم کہیں کہ گھر میں کوئی آ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ کو کھلنا چاہیے، میرا بیٹا آ گیا، میرا فخر آ گیا۔ تو ایسی اولاد جو نافرمان ہے ماں باپ کی، وہ اس اللہ کے دریائے مغفرت سے بھی ایک قطرہ نہیں لے سکتے۔ یہ دریا کے کنارے بیٹھ کر پیاسے ہیں، محروم ہے، شقی ہے، بدبخت ہے۔ اور تیسرا فرمایا جس کے دل کے اندر مسلمان کے بارے میں کینہ ہو، وہ اس رات کے اللہ کے اس رحمتوں کے، برکتوں کے، مغفرت کے، نجات کے دریا سے ایک قطرہ نہیں لے سکتے۔ حالانکہ ہمارے نبی نے مسلمان کو کیا تعلیم دی؟ نبی علیہ السلام کا ایک خادم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ، 10 سال کی عمر کا تھا جب ماں نے لا کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا، اللہ کے رسول آج کے بعد تیرا ہے میرا نہیں۔ اور اس نے ساری زندگی نبی کی غلامی میں ایسی گزاری ہے کہ نبی کی ہر جگہ اس نے جو ہے وہ خدمت کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس کو بہت اپنے قریب رکھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو
یہ ارشاد فرمایا یا انس ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل ذالک من سنتی۔ فرمایا میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو تیری صبح اس حال میں ہونی چاہیے، صبح کو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے، ہو سکے تو شام کو بھی تیری کیفیت تیری حالت یہ ہونی چاہیے۔ کون سی؟ فرمایا صبح کو بھی اپنے دل کو دیکھ، تیرے دل میں کسی کا کینہ نہیں ہونا چاہیے، مسلمان مومن نہیں۔ فرمایا لیس فی قلبک غش لأحد، کسی کے لیے نہ ہو، مسلمان کے لیے نہ ہو، ہندو کے لیے بھی نہ ہو، کسی کے لیے کینہ اور بغض نہ ہو۔ فرمایا صبح کو اپنے دل کی صفائی کیا کر، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے ہو، اپنے کمرے میں جھاڑو دیتے ہو، دل میں بھی تو دیا کرو جھاڑو، کبھی دل کی بھی صفائی کیا کرو۔ موبائل کو آپ ریفریش کرتے ہو، گاڑی کی سروس کراتے ہو، ٹیوننگ کرتے ہو، دل کی بھی کبھی ٹیوننگ کیا کرو، اس کے اندر بھی گندے جراثیم جمع ہو گئے، اس کو بھی صاف کیا کرو، اپنے دل کو بھی ریفریش کرنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا انس صبح کو بھی اپنے دل کو ریفریش کر، شام کو بھی ریفریش کر، تیرے دل میں کسی کا کینہ، بغض، عداوت، کوئی حسد نہ ہو۔ ففعل، یہ کام کر۔ کیا فرمایا؟ ذالک من سنتی، انس میری یہ سنت ہے، نبی کی یہ سنت ہے۔ ہم نبی کی سنت 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 کرتے رہتے ہیں، کبھی دیکھا اپنے دل کو صاف کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے؟ بلکہ نہیں، نبی کے دل کو صاف کرنا سنت نہیں ہے، نبی کا دل تو تھا ہی صاف، ہمارا گندا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے دل کو صبح شام دوپہر صاف کر کے اس سنت پر عمل کریں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قدر کی راتوں میں بھی وہ آدمی محروم رہ جاتا ہے جس کے دل میں کینہ ہو، بغض ہو، حسد ہو۔ اپنے دل کو بھی صاف کیا جائے اور قدر کی راتوں کی قدر کی جائے۔ اگر قدر نہ کریں گے تو سارے جہان کے لیے تو قدر کی رات ہوگی، آپ کے لیے یہ رات قدر کی نہیں ہوگی۔ سارے جہان کے لوگوں کی قدر ہو جائے گی، آپ کی اس رات میں بے قدری ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، اگر آپ میں سے، آپ کے اندر ان تین میں سے کوئی ایک بات ہے تو اللہ معاف کرنے کے لیے بالکل ریڈی بیٹھا ہوا ہے۔ دیر آپ کی طرف سے، دیر نہ کریں، جلدی کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔